लाउड स्पीकर कब्र के पास लगा के भी पुकार तो ये सुनते और समझोगे नहीं। इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम, अल्लाह कहता है इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो कब्रों में पड़े हुओं को तो ये तुम्हारी पुकार नहीं, जज्बे से बोलो, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि बाहर खड़े जिंदे इंसान के और अंदर पड़े मुर्दे इंसान के दरमियान पर्दे आ गए हैं। क्या आ गए हैं? पर्दे आ गए हैं। रूह जिस्म से निकल चुका है, रूह का जहान बरज़खी जहान हो गया। कब्र के अंदर जिस्म जो है उस गड़े का उस लाशे का मुस्तकर वो जिस्म का वो घड़ा बन गया। ये और जगह पड़ा है, रूह और जगह पड़ी है। फिर जिस्म के और तेरे दरमियान मट्टी के पर्दे बन गए और जिंदा इंसान ये 4 इंच की दीवार के पीछे नहीं सुन सकता, देख सकता। और तू कहता है जिसमें रूह ही कोई नहीं, तू कहता है नीचे से देखता भी है, मेरी पुकार सुनता भी है, नीचे से मुझे पहचानता भी है। अब बता ये सूफी सच्चा के कुरान सच्चा? और सूफी की बात सच्ची है कि कुरान की बात सच्ची है? कुरान कहता है लोगो, कुरान कहता है लोगो आओ मैं तुम्हें मसला समझाऊं। मौलवी नहीं समझाएगा, पीर नहीं समझाएगा, ये डंडी मार जाते हैं। इन्हें अपने हलवों की फिक्र रहती है, इन्हें अपने जलवों की फिक्र रहती है, इन्हें अपने टुकड़ों की फिक्र रहती है। बताओ ऐ लोगो, ओ लोगो तुम बताओ मुझे, वमा यस्तविल आमा वल बसीर, एक है देखने वाला, एक है नबीना। बताओ मुझे अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं। सारे बोलो नहीं। अब बताओ वलज़्ज़ुलुमात वलन्नूर, बताओ मुझे रात की तारीकी और दिन का उजाला। रात और जो काली शाह रात छा जाती है, दिन रोशन हो जाता है, सूरज निकल आता है। बताओ मुझे दिन और रात बराबर हो सकते हैं? नहीं। सारे नहीं बोल रहे। नहीं। ये कुरान की बात की तस्दीक तुम कर रहे हो, ये बोलना बख्शिश का सबब बन जाएगा। इसलिए बोलो कि क़यामत के दिन मेरे ये बोल अल्लाह के दरबार में मेरी बख्शिश का सबब बनेंगे। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये तुमसे अल्लाह पूछ रहा है। अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना? तो सारे बोलो वलज़्ज़ुलुमात वलज़्ज़ुलुमात वलन्नूर, रात और दिन मेरे बंदो बराबर हो सकता है? नहीं। सारे बोलो वलज़्ज़िल्लो वललहरूर, वलज़्ज़िल्लो ज़िल कहते हैं, हरूर ज़िल कहते हैं। और जिस वक्त बंदा सूरज की तपशों से बचता हुआ किसी जगह पे जाकर, और आज मुफ्ती साहब ने दिखाए मुझे वो है, कहता है इधर हम गर्मियों में नहाते हैं और फिर धूप भी लगती है, धूप चुभती है, तो ये नीचे नीचे चले जाते हैं, ये नीचे जो गार बने हुए हैं यहां छुपते हैं। समझता समस्त समझते हो ना? हाँ। अल्लाह कहता है बताओ मुझे छांव और धूप बराबर हो सकती है? नहीं। और किसी ठंडे दरख्त के नीचे बैठना और कड़क सूरज के सामने खड़ा होना बराबर है? नहीं। सारे क्यों नहीं बोलते? नहीं।
اللہ کہتا ہے جب اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، جب رات اور دن برابر نہیں، جب دھوپ اور چھاں برابر نہیں، جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں، تو پھر یہ بھی مان وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ زندہ سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، اور مردہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ اللہ کیوں نہیں سن سکتا؟ مولوی پنجاب سے آتا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کے کہتا ہے مردے سنتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے پنجاب سے آ کے، کئی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں، ان میں زندگی کے آثار کوئی نہیں، ان میں روح ہی کوئی نہیں، تو سنیں گے کہاں سے؟ جو کہتے ہیں نا سنتے ہیں، مار ایک چانڈو دے منہ دے اتے انہوں آگ پھر بلا کو گل دی سمجھ آئی آ، وہ کہے گا ٹھہر جا پہلا شوں شوں تے ختم ہو جائے کرنا دی، نہیں سمجھ آئی نا؟ اور زور سے تھپڑ پڑے نا کان پہ تو شوں کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ مارا اس کو ایک کانوں کے نیچے۔ بے ایمان کو بولو تو ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے یہ سنتے یہ سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ زندے نہیں ہیں، اس لیے کہ مردے زندے نہیں ہیں، اور جن کی زندگی کا قرآن بیان کرتا ہے، شہداء کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے، ہم سب سے پہلے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ والے اس کے قائل ہیں، وہ تو ہماری دلیل ہے۔ اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جنتوں والی زندگی، برزخی زندگی ہے۔ سورت یاسین میں اللہ کہتے ہیں حبیب نجار کو مارنے والوں نے مار دیا، لاشا قوم کے سامنے پڑا ہے، لاشے سے کیا چیز نکلی؟ روح نکلی، روح۔ اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ عجیب بات مولوی کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں جان بھی دے پھر بھی اسی دنیا میں زندہ رہے، یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے نا۔ جان دی ہے تو پھر جہان بدلنا چاہیے، جان دی ہے تو جہان بدلنا چاہیے، انعام و اکرام ملنے چاہیے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنتوں میں زندگی، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں شہید کی روحوں کو اللہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں پہ ڈال دیتا ہے، وہ اڑتے کھاتے پھرتے رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں وہاں آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کوئی شے چاہیے؟ وہ کہتی ہیں اللہ ہر شے مل گئی لیکن ایک آرزو باقی ہے، ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہمیں دوبارہ، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، تیری راہ میں لڑیں، مارے جائیں، پھر زندہ ہوں، پھر لڑیں، پھر مارے جائیں، کیونکہ جو لطف اور مزہ تیری راہ میں جان دینے کا ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری راہ میں قربانی دینے کا ہے، وہ مزہ تیری جنت میں بھی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، جب ایک بار موت آ جائے پھر دوبارہ قیامت تک روح جسم میں واپس لوٹ نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن نے کہا، اس لیے کہا اللہ نے کہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، اس لیے کہ وہ تمہاری عبادت، تمہاری پکاروں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔
اللہ کہیں گے او میرے نبیوں او علماء اولیاء، یہ لوگ تمہیں دنیا میں مدد کے لیے پکارتے تھے، وہ کہیں گے اللہ نہیں، ہمیں کسی نے نہیں پکارا، ہمیں کسی نے نہیں پکارا، ہمارے اور ان کے درمیان گواہ تو ہے، گواہ تو ہے، ہم تو جتنی دیر زندہ رہے تیری توحید کا پرچار کرتے رہے، ہم تو مشرکوں کے دشمن ہیں، جو تیری توحید کا مخالف ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کانو بعبادتہم کافرین، ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ یا اللہ ہمیں تو کوئی نہیں پتا کس نے آ کے ڈرم بجایا، کس نے آ کے چادر چڑھائی، کس نے حلوے کی دیگ چڑھائی، ہمیں پتا کوئی نہیں۔ تو آج کے اس درس سے کچھ سیکھنے کو ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ فرماتا ہے میرے سوا نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی جاننے والا، اور نہ کوئی پردے کے پیچھے سے دیکھنے والا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا